بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یروشلم میں دھماکے، 1 اسرائیلی ہلاک، 12 زخمی۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا فطری جواب ہے۔ ورجینیا والمارٹ سپر مارکیٹ میں فائرنگ، 7 ہلاک، بندوق بردار نے خود کو بھی گولی مار لی۔ عراق اور سیریا میں کردوں کے 500 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ترکی نے کیا دعویٰ، طیب اردوان نے کہا زمینی آپریشن کریں گے۔ یوکرین کے میٹرنٹی ہاسپٹل پر حملہ، 1 دن کا بچہ ہلاک، برطانیہ نے کہا رشیا ایران سے مزید ہتھیار حاصل کرے گا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگی مشقیں کریں گے، پینٹاگون میں دونوں ملکوں کے فوجی عہدیداروں کی میٹنگ۔ سری لنکا کے صدر نے جلد الیکشنز کا مطالبہ رد کر دیا، کہا معاشی بحران حل کرنے تک پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں کروں گا۔ ذاکر نائک کو ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں نہیں بلایا، انڈیا کے اعتراض پر قطر کے عہدیداروں نے دی صفائی۔ ایمیزون جابز ختم کرنے کا مسئلہ، وزارت لیبر نے بنگلور میں کمپنی عہدیداروں کو طلب کر لیا۔ سعودی عرب کی تاریخی جیت کے بعد دوسری عرب ٹیموں کا بھی بہترین مظاہرہ، طاقتور ٹیموں کے خلاف تیونس اور موراکو کے میچ ڈرا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یروشلم یا قدس کے 2 الگ الگ مقامات پر دھماکوں میں کم سے کم 1 اسرائیلی ہلاک ہو گیا اور 12 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ 4 کی صبح فلسطینیوں نے یہ حملے کیے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فورسز نے نابلس میں ایک 16 سالہ فلسطینی بچے کو ہلاک کیا۔ پہلا دھماکہ یروشلم ہائی وے کے قریب ایک اسرائیلی بس اسٹیشن پر صبح 7 بجے ہوا۔ عام طور پر یہ بس اسٹیشن مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے۔ پہلے دھماکے میں 7 لوگ زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت نازک ہے۔ دوسرا دھماکہ اس کے آدھے گھنٹے بعد نارتھ یروشلم میں ایک جنکشن پر ہوا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس دھماکے میں 5 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ دونوں دھماکے کچھ دوری سے آپریٹ کیے گئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے دھماکوں کے بعد اہم سڑکوں کو بند کر دیا اور جگہ جگہ چیک پوائنٹس قائم کیے۔ مارے گئے اسرائیلی کی پہچان ایک 16 سالہ لڑکے ہیری شپیک کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وہ ایک یہودی مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اسلامی جہاد کے ایک ترجمان طارق عز الدین نے کہا کہ یہ دھماکے ناجائز طاقت کی جارحیت کا فطری جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مقدس مقامات کو یہودی رنگ دینے کی کوششوں اور قدس، الخلیل اور جنین اور نابلس میں ہمارے لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں معاف نہیں کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ حماس کے ترجمان محمد حماد نے کہا ہے کہ فلسطینی قابض طاقت کو سبق سکھانے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنی حفاظت کا فیصلہ کیا ہے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے بھی ان حملوں کی تعریف کی۔ ایک بیان میں تنظیم نے کہا کہ اسرائیلی جرائم میں یہودی آباد کاروں کی دہشت، مقدس مقامات کی بے حرمتی، قدس کو یہودی رنگ دینے کی کوششیں اور فلسطینی شہریوں کی ہلاکتیں شامل ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اس پر مزاحمت کی جائے گی۔ بیان میں اسرائیلی نظام کو نسل پرستانہ نظام قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ مزاحمت سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ سال 2022 پچھلے 15-16 برسوں میں ہلاکتوں کے اعتبار سے سب سے خطرناک سال ثابت ہو رہا ہے۔ بعض ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ ان حالات میں نیا انتفاضہ شروع ہو سکتا ہے۔ اسرائیلیوں نے نابلس کے الگ الگ مقامات پر سڑکیں بند کر دیں۔ نابلس سے ان دنوں ایک نئی فلسطینی تنظیم اٹھ رہی ہے جس کا نام لائنز ڈین ہے۔ حال ہی میں اس تنظیم کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے نابلس کی ناکہ بندی کی گئی تھی۔
امریکہ کی ورجینیا ریاست میں والمارٹ سپرمارکیٹ میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں 7 لوگ مارے گئے۔ مرنے والوں میں بندوق بردار بھی شامل ہے۔ بتایا گیا کہ ایک شخص نے جو شبہ ہے کہ اسٹور مینیجر تھا اندھا دھند فائرنگ کر دی اور 6 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو بھی گولی مار لی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق رات 10:12 پر کیا گیا۔ کم سے کم 5 لوگوں کا مقامی ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ والمارٹ نے کہا کہ وہ اس سانحے پر سکتے میں ہے۔ ورجینیا کی سینیٹر لوزی لوکاس نے کہا کہ اس واقعے سے ان کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ یہ واقعہ ورجینیا کے چیسک ٹاؤن میں پیش آیا۔ امریکہ میں آئے دن شوٹنگ کے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ترکی نے عراق اور سیریا میں کردوں کے تقریباً 500 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ترک عہدیداروں نے بتایا کہ آپریشن کلاک سورٹ کے تحت یہ کارروائیاں کی گئیں۔ وزیر دفاع ہلوسی آکار نے بتایا کہ اب تک 471 ٹارگٹس پر وار کیا گیا اور 254 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اتوار کو یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے دھمکی دی ہے کہ سیریا میں زمینی آپریشن کیا جائے گا۔ ترکی پر عالمی دباؤ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی آپریشن نہ کرے۔ 13 نومبر کو ترکی کے استنبول میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں 6 لوگ مارے گئے تھے اور 81 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے لیے ترکی کے عہدیداروں نے کرد ملیٹنٹس پر انگلی اٹھائی ہے۔ ترکی کا ماننا ہے کہ سیریا سے سرگرم کردوں کی فوج YPG کے تعلقات کردستان ورکرز پارٹی سے ہے جو ترکی میں ایک الگ ہوم لینڈ کے لیے 1980 کے دہے سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یوکرین کے زپوریزھیا میں ایک حملے میں ایک دن کا بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس بچے کی لاش ملبے سے نکالی گئی ہے جبکہ اس کی ماں زندہ بچ پائی ہے۔ رشیا کا یہ حملہ ایک میٹرنٹی یونٹ پر کیا گیا جس سے ایک دن کا یہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اسے رشیا کی دہشت گردی اور قتل و غارت گری قرار دیا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ رشیا کے پاس ایرانی ہتھیار تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور وہ ایران سے مزید ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یوکرین جنگ میں خاص طور پر پچھلے کچھ دنوں میں رشیا نے ایران کے شہید ڈرونز کا بھرپور استعمال کیا ہے جو کافی فیصلہ کن ثابت ہو رہے ہیں اور اس سے یوکرین کا انرجی انفراسٹرکچر تباہ و تاراج ہو گیا ہے۔ IAEA کے چیف نے استنبول میں رشیا کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی۔ انہوں نے زپوریزھیا نیوکلیئر پلانٹ کی حفاظت کے بارے میں بات چیت کی۔ کئی مرتبہ اس پلانٹ کے قریب شلباری ہوئی ہے جس سے کسی بڑے سانحے کے اندیشے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ کو ایران نے کہا کہ فردو اور نتانز نیوکلیئر پلانٹس پر کی جانے والی سرگرمیاں IAEA کے قاعدوں کے مطابق ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایران نے 60% یورینیم کی افزودگی شروع کر دی ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب نیوکلیئر ادارے نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ایران UN ایجنسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ IAEA بورڈ آف گورنرز کی قرارداد کا حوالہ دیتے ہوئے ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کے چیف محمد اسلامی نے کہا کہ فردو اور نتانز نیوکلیئر پلانٹس میں قانون کے مطابق سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو ڈرانے کے لیے جنگی مشقوں پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں اتفاق کیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا الزام ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں اپنے پراکسیز کے ذریعے کارروائیاں کر رہا ہے اور خطے کا استحکام بگاڑ رہا ہے۔ اسرائیل کے ڈیفنس چیف نے بتایا کہ ایران پر کافی معاشی اور فوجی دباؤ ہے اور اندر سے بھی اسے دباؤ کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ پینٹاگون میں امریکہ اور اسرائیل کے فوجی لیڈرز کی ملاقات ہوئی جنہوں نے علاقے میں سیکیورٹی مسائل، آپسی تعاون کے موقعوں اور ایران کے خطروں سے نمٹنے کے لیے تال میل کے بارے میں بات چیت کی۔ پاکستان میں ISIS خراسان کے ایک مقامی امیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پنجاب صوبے کی پولیس نے اسلام آباد میں اسے گرفتار کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس کے پاس سے جعلی شناختی کارڈ بھی برآمد ہوا۔ سری لنکا کے صدر رانیل وکرمسنگھے نے جلد الیکشنز کے لیے اپوزیشن کا مطالبہ رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کسی بھی احتجاج کو سختی سے کچھ لیں گے۔ 73 سالہ وکرمسنگھے نے جولائی میں صدارت سنبھالی تھی۔ اس سے پہلے اس وقت کے صدر گوٹابایا راجپکسے کولمبو سے فرار ہو گئے تھے۔ سری لنکا کو 1948 میں اس کی آزادی کے بعد سے اب تک کے بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ وکرمسنگھے نے کہا کہ جب تک وہ معاشی بحران حل نہیں کر لیتے وہ پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں کریں گے۔
قطر نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ اس نے اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب کے لیے بلایا ہے۔ قطر کی حکومت نے کہا کہ تیسرے ملک نے اس تعلق سے غلط معلومات پھیلائی ہیں۔ ذاکر نائک 2016 میں انڈیا سے چلے گئے تھے اور تب سے وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں، جہاں انہیں پرماننٹ ریزیڈنسی کی اجازت دی گئی ہے۔ ذاکر نائک کو حوالے کرنے کے لیے انڈیا نے ملیشیا سے درخواست بھی کی ہے۔ قطر کی حکومت نے انڈین عہدیداروں کو یقین دلایا کہ یہ پورا تنازعہ تیسرے ملکوں نے پیدا کیا ہے جو انڈیا کے ساتھ قطر کے تعلقات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انڈین گورنمنٹ نے قطر سے کہا کہ اگر ذاکر نائک کو قطری حکومت نے باقاعدہ طور پر دعوت دی ہے تو وہ نائب صدر جگدیپ دھنکر کا دورہ کینسل کر دیں گے۔ ایک دن پہلے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے چندی گڑھ میں کہا تھا کہ انڈین عہدیدار قطر سے سخت الفاظ میں یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران ذاکر نائک نے دوحہ میں بعض پروگرامز میں حصہ لیا، جہاں ان کے لیکچرز بھی ہوئے اور انہوں نے روایتی انداز میں لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ انڈیا نے پیسیفک انڈیا علاقے میں ایک آزاد، کھلے اور مکمل نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کمبوڈیا میں آسیان انڈیا نویں ڈیفنس میٹنگ سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کئی ڈیفنس منسٹرز کے ساتھ آپسی ملاقاتیں بھی کیں۔ مرکزی وزارت لیبر نے ایمیزون کمپنی میں کئی لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کے مسئلے پر ایمیزون انڈیا کے عہدیداروں کو بنگلور میں طلب کیا ہے۔ وزارت نے ایک نوٹس میں کہا کہ ایمیزون سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام ریکارڈز کے ساتھ شخصی طور پر اپنے عہدیداروں کو وزارت لیبر کے دفتر بھیجیں۔ حال ہی میں کمپنی نے کئی ملازمین کو نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ خبروں کے مطابق ایمیزون کمپنی 2023 تک 10,000 سے زیادہ لوگوں کو نوکری سے نکالے گی، جن میں کئی انڈینز ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2022 میں سعودی عرب کی ارجنٹائن کے خلاف اپ سیٹ جیت کے بعد دوسری عرب ٹیموں نے بھی متاثر کن مظاہرہ کیا ہے۔ گروپ ایف کے ایک میچ میں موراکو اور کروشیا کا مقابلہ برابر رہا۔ اس سے پہلے منگل کو ٹونیشیا نے بھی ڈنمارک کو کامیابی سے روک دیا تھا اور ان کا میچ 0-0 کی برابری پر ختم ہو گیا تھا۔ یہ دونوں مضبوط ٹیمیں ہیں، لیکن ٹونیشیا اور موراکو نے انہیں کامیابی سے باز رکھا۔ سعودی عرب نے ایک دن پہلے سٹار فٹ بال لیونل میسی کے ارجنٹائن کو 2-1 سے ہرایا تھا اور تاریخی جیت حاصل کی تھی۔ پوری دنیا اس نتیجے سے چونک گئی تھی۔ اس کامیابی کا جشن منانے کے لیے سعودی عرب میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین اور تمام اسکول کالجز کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ چہارشنبے کو جرمنی، جاپان، اسپین، کروشیا کے درمیان میچز کھیلے گئے۔ منگل کی رات کھیلے گئے آخری میچ میں فرانس نے آسٹریلیا کو 4-1 سے ہرایا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یروشلم میں دھماکے، ایک اسرائیلی ہلاک، 12 زخمی۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا فطری جواب ہے۔ ورجینیا والمارٹ سپر مارکیٹ میں فائرنگ، 7 ہلاک، بندوق بردار نے خود کو بھی گولی مار لی۔ عراق اور سیریا میں کردوں کے 500 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ترکی نے کیا دعویٰ، طیب اردوان نے کہا زمینی آپریشن کریں گے۔ یوکرین کے میٹرنٹی ہاسپٹل پر حملہ، ایک دن کا بچہ ہلاک، برطانیہ نے کہا رشیا ایران سے مزید ہتھیار حاصل کرے گا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگی مشقیں کریں گے، پینٹاگون میں دونوں ملکوں کے فوجی عہدیداروں کی میٹنگ۔ سری لنکا کے صدر نے جلد الیکشنز کا مطالبہ رد کر دیا، کہا معاشی بحران حل کرنے تک پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں کروں گا۔ ذاکر نائک کو ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں نہیں بلایا، انڈیا کے اعتراض پر قطر کے عہدیداروں نے دی صفائی۔ ایمیزون جابز ختم کرنے کا مسئلہ، وزارت لیبر نے بنگلور میں کمپنی عہدیداروں کو طلب کر لیا۔ سعودی عرب کی تاریخی جیت کے بعد دوسری عرب ٹیموں کا بھی بہترین مظاہرہ، طاقتور ٹیموں کے خلاف تیونس اور موراکو کے میچ ڈرا۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.